29 مارچ 2021 دن ہے پیر، جماعت ہشتم، مضمون اردو بے۔ ہمارے آج کے عنوانات میں شامل ہیں: لفظ موضوع کی اقسام، مکالمہ نمبر 1، خط نمبر 7 اور مذکر مؤنث۔ اس سبق کی تدریس کے بعد بچے لفظ موضوع کی اقسام سے واقفیت حاصل کریں گے۔ مکالمے کی تدریس کے بعد بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور وہ خود سے مکالمہ تخلیق کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچے خط لکھنے کے طریقہ کار اور خطوط نویسی کی صنف سے بھی واقف ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی وغیرہ۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرتے تھے؟ جی ہاں، لوگ خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ چونکہ خط کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں لفظ موضوع کی اقسام۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 1۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں: کلمہ، کلام۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر، جبکہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے۔ یعنی ایک بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے جبکہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظ مل کر کلام کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے خط نمبر 7، دوست کے نام خط، یعنی ناراض دوست کو منانے کا خط۔ خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے خط کے اوپری حصے میں دائیں جانب از کمرہ امتحان لکھتے ہیں۔ اگلی سطر پر شہر الف ب ج، اس سے اگلی سطر پر مورخہ یعنی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب، پھر آتا ہے نفس مضمون یعنی خط کا مضمون۔ اس کے بعد خط کا اختتام۔ نفس مضمون کے نیچے بائیں جانب خط لکھنے والے کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ سید بھائی السلام علیکم۔ یہاں آپ اپنے کسی بھی دوست یا سہیلی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ روٹھتے ہو روٹھو، ہم منانے کو تیار ہیں، مگر یہ تو کہو کہ روٹھے کیوں ہو؟ اس لیے کہ آپ کو منایا جائے، خوشامد کی جائے، معافی مانگی جائے۔ کیا دوستی روٹھنے اور مننے ہی کا نام ہے؟ اب ضد چھوڑیے۔ سنا ہے سیدوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایسی ویسی باتیں جگہ نہیں پاتی۔ آپ بھی تو سید ہیں، پاک فطرت ہیں، پھر یہ روٹھنے کے کیا معنی؟ اچھا تو آپ سید سے بڑھ کر قبلہ و کعبہ ہیں، مان لیا۔ کہیے اب تو خط کا جواب دیجیے گا یا نہیں؟ اگر نہیں قائم ہے اور اسے قائم رکھنا ہے تو میں حاضر ہو کر مناؤں گا، پاؤں پڑوں گا، اس پاک ہستی کا واسطہ دوں گا جس نے آپ کو سید ہونے کا خلت بخشا ہے۔ سنیے صاحب، آپ سید ہیں تو ہم بھی راجپوت ہیں، آپ جھکنا نہیں جانتے تو ہماری گردن میں بھی خم نہیں آ سکتا۔ ارے لا حول ولا قوت، میں کیا کہہ گیا بھائی؟ دوستی میں اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستی تو برابری کا رشتہ ہے، جب تک رہتی ہے ہم ستا رہتی ہے، اگر برابری نہ رہے تو پیری اور مریدی ہے اور اس کے لیے بیعت کرنا پڑتی ہے۔ کیا اب آپ کی بیعت کی جائے؟ ٹھیک ہے پیر جی، فقط وسلام آپ کا مخلص حمزہ چھوٹیے بڑیے۔ تمام طالبات خط میں مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گی۔ ہمارا اگلا عنوان ہے مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ۔ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی۔ مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ مکالمے کے دوران مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے۔ ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا چاہیے۔ بار بار ایک ہی بات کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مکالمے میں روزمرہ کی زبان ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اب شروع کرتے ہیں مکالمہ۔ مریض: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔
مریض: تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے۔ ڈاکٹر: کیوں بھئی، ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ مریض: تکلیف ہی تکلیف ہے، رات بھر پریشان رہا ہوں، گھڑی بھر سو نہیں سکا۔ ڈاکٹر: تکلیف تو بھئی تکلیف ہی ہے، صحت ٹھیک نہ ہو تو چین نہیں آتا۔ مریض: کچھ دوا بھی دیجیے، مرا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر: بیماری بتاؤ تو دوا دوں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب، پیٹ میں سخت درد ہے، بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے۔ ڈاکٹر: یہ درد کب سے ہے؟ مریض: آج رات سے۔ ڈاکٹر: رات کیا کھایا تھا؟ مریض: روٹی کا ایک ٹکڑا۔ ڈاکٹر: کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟ مریض: رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر: ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے؟ مریض: صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا۔ ڈاکٹر: اوہو، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں۔ مریض: نظر ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے جان بچے۔ ڈاکٹر: وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ مریض: 100 بار وعدہ کرتا ہوں۔ ہائے میرا پیٹ۔ ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب شکریہ، درد کم ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ ڈاکٹر: ارے میاں، دوا کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ مریض: دوا کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے۔ ڈاکٹر: دوا کی قیمت دام بھی ہیں جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں۔ مریض دوا کی قیمت ادا کر کے: السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں۔ مریض شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مذکر مؤنث: اونٹ تا دھوبی۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 27۔ اونٹ، اونٹنی، بنجارا، بنجارن، بچھڑا، بچیا، بھکاری، بھکارن، پارسی، پارسن، پنجابی، پنجابن، چمار، چمارن، چوکیدار، چوکیدارنی، خان، خانم، دھوبی، دھوبن۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کی ڈائری۔ لفظ موضوع کی اقسام: خط نمبر 7، مکالمہ نمبر 1 اور مذکر مؤنث یاد کرنے اور خوش خط لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 موضوعات دیے جا رہے ہیں جن پر آپ نے تخلیقی لکھائی کرنی ہے۔ پہلا ہے مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ اور دوسرا یوم قائد کی رودات۔ ان دونوں موضوعات پر آپ نے خود لکھنا ہے۔ دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔